آج کی کلاس کا ٹاپک ہے سابقے. کیا ہے؟ سابقے. تو سابقہ، سابق ہے نا، جس کو آپ پورو بھی بول سکتے ہیں. تو جو لفظ سابق میں آئے اس کو سابق بولتے ہیں. سابق مطلب شروع میں، شروعات میں آئے، ابتدا کے اندر ہے. ٹھیک ہے. کئی مرتبہ وہ لفظ بھی ہو سکتا ہے، کئی مرتبہ وہ حرف بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. کئی مرتبہ وہ ایک دو حرف بھی ہو سکتا ہے، کئی مرتبہ وہ سنگل حرف بھی ہو سکتا ہے. تو سابقہ وہ ہوتا ہے جو کسی لفظ کے شروع میں آئے، اور جب وہ کسی لفظ کے شروع میں آئے تو اس کے معنی کے اندر چینجنگ لے کر کے آ جائے. چینجنگ نہیں کے معنی میں ہو سکتی ہے، یا پھر کسی اور معنی میں بھی ہو سکتی ہے. نفی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جر کے لیے اس کا استعمال کر سکتے ہیں، باقی معنی پیدا کرنے کے لیے اس لفظ کے اندر سابقے کا آپ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ سو گئے آپ لوگ؟ نہیں. اس میں بڑی اچھی بات انہوں نے لکھی ہے. قواعد کی اصطلاح میں وہ الفاظ یا حروف جو کسی مستقل لفظ کے شروع میں آئے. کس کے شروع میں آئے؟ مستقل لفظ کے. مستقل لفظ کے شروع میں آئے. مستقل لفظ ہو یعنی جو سابقہ ہے اس کو کس کے شروع میں لایا جائے گا؟ ایک با معنی لفظ کے شروع میں لایا جائے گا، ایک مستقل لفظ کے شروع میں لے کے آیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور جب اس کو آپ کسی با معنی لفظ کے ساتھ لے کر کے آ جاتے ہو تو آواز نہیں آ رہی ہے، بہت سلو آ رہی ہے. آواز میری بریک ہو رہی ہے. تو سابقہ وہ ہے جو کسی لفظ کے شروع میں آئے، اور جب کسی لفظ کے شروع میں آئے تو اس کے معنی کو وہ چینج کر دے، تبدیل کر دے. ٹھیک ہے. جب شروع میں کسی لفظ کو کسی حرف کو لے کر کے آ رہے ہیں، شروع میں لا رہے ہیں، شروع میں لانے کی مناسبت کی وجہ سے اس کو ہم لوگ سابقہ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے. کس کی مناسبت کی وجہ سے؟ شروع میں لانے کی. شروع میں لانے کی بنا پر ہم لوگ اس کو سابقہ بول رہے ہیں. بہت ساری مثالیں ہیں، مثالیں دیکھ لیجئے. جیسے تل، مٹ گیا، اور اتھا، چھوت، اچھوت. تو ان کے شروع میں لفظ الف کا استعمال کر دیا گیا، اور جب لفظ الف کا استعمال کیا گیا تو لفظ الف کے استعمال کی بنا پر اس میں نہیں کا معنی ہو گیا. جیسے ان مطلب پڑھ، اس کا بہت مول ہے. جان بس جاننے والا ہے، نان پرسن ہے، میری اس سے بہت بنتی ہے. تو اس کے شروع میں جب لفظ ان کا استعمال کر دیا انہوں نے تو ان، پہلے پڑھ تھا تو ان پڑھ ہو گیا، مول تھا تو انمول ہو گیا، جاننے والا تھا، جان تھا تو انجان ہو گیا، پہلے بنتی تھی تو اب انبن ہو گئی. تو شروع میں لفظ ان کا استعمال کیا تو نہیں کے معنی اس نے پیدا کر دیے. اسی طریقے سے نا کا استعمال بھی نہیں کے معنی میں آ جاتا ہے. جیسے بھلے بڑا ڈرنے والا آدمی ہے، بہت ڈر لگتا ہے تو نیڈر ہو گیا. کام کا آدمی ہے تو نکما ہو گیا. گوڑا تھا تو نگوڑا ہو گیا. یہ اور لفظ کیا ہے لاسٹ والا؟ نہتا، ہاتھ میں کچھ تھا اب نہتا ہو گیا. کئی مرتبہ لفظ بے کے ذریعے بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. جیسے بے وقوف، بے شک، پہلے وقوف واقفیت رکھنے والا، پہلے اس بات میں شک ہے لیکن اب بے شک ہو گیا. پہلے کار کرنے والا تھا، بیکار ہو گیا. پہلے ایمان والا تھا، بے ایمان ہو گیا. با سلیقہ تھا، بے سلیقہ ہو گیا. صبر کرنے والا ہو گیا تو بے صبری کا معاملہ ہو گیا. پہلے بہت باغرض انسان تھا، مطلب بڑا خود غرض انسان ہے تو اب بے غرض ہو گیا. پہلے بے گناہ تھا، با گناہ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی چیزیں لفظ بے کے ذریعے آ گئی.
سب کے معنی مثبت تھے لیکن اس نے منفی میں بدل دیا. اس طریقے سے غیر کے ذریعے بھی، جیسے بھائی حاضر تھا غیر حاضر، ممکن تھا غیر ممکن، ضروری تھا غیر ضروری، موضوع تھا غیر موضوع ہو گیا. لا کے ذریعے بھی جیسے کوئی انسان مجھ کو حاصل ہے لیکن اب لا حاصل ہے. لا ولد کیسے ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، تو اس میں لم کا استعمال کر دیا، ورنہ لا کا استعمال بھی ہو سکتا تھا. مطلب قرآن کی بات نہیں کر رہا، ایک الگ سی بات کر رہا ہوں میں. تو لا ولد، لا اولاد، لا وارث جس کا کوئی وارث نہیں، لا زوال جیسے خدا کی ذات لا زوال ہے. لا فانی، ہر چیز فانی ہے لیکن خدا لا فانی ہے. واسطے، اہل وطن مطلب اہل وطن والا، اہل قلم قلم والے، اہل علم علم والے، اہل زبان زبان والے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے با کے معنی ساتھ میں آ سکتے ہیں، با اثر، با ادب، با غیرت، با اختیار، با خبر، با ضابطہ، با قاعدہ. بد برا کے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے، جیسے بد مجاز، بد چلن، بدتمیز، بدبو. ٹھیک ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری، یا میں آگے آگے چل رہا ہوں؟ آ رہی ہے سمجھ سر. اب تک تو نہیں کر رہے تھے، اب با اثر، با ادب، با غیرت، یہ تو ہاں کے معنی میں آئے گا نا. تو میں نے کب کہا کہ ہمیشہ نہیں کے معنی میں آئے گا؟ نہیں، میں آپ کو نہیں کہہ رہی ہوں. اس عاشرہ کا پتہ ہی نہیں ہے، پہلے اتنا ایکٹیو تھی، اب کلاس میں ہے ہی نہیں ولی آدمی. بر، کئی مرتبہ بر کو لفظ پر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے سابقے کے طور پر. بر وقت، برتر، برحق، برخلاف، برطرف. پر، جیسے ہم اپنے دیش میں رہتے ہیں لیکن اب پردیش میں رہنے لگے. پہلے پردھان، پر لوگ، بھئی یہ لوگ، اور پھر پر لوگ دوسرا لوگ. کئی مرتبہ پر کا استعمال ہوتا ہے، جیسے بھرپور، پر وقار. یہ بھرپور تھوڑا سا الگ ہو گیا. پر وقار، پر آشوب، پر نم، پر زور، پر درد. یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوں گی. پر جمع کے مطلب، اس کا مطلب پر کا مطلب ہو گیا بھرپور، اس کا مطلب یہ دیا ہے بھرپور. پا کا استعمال ہو گیا. اسی طریقے سے پیش کا استعمال ہے، خوش کا استعمال ہے، خود کا استعمال ہے، زی کا استعمال ہے، در کا استعمال ہے، زبر زیر کا استعمال ہے، شاہ کا استعمال ہے، سر کا استعمال ہے، صاحب کا استعمال ہے، صدر کا استعمال ہے، علی کا استعمال ہے، عدم کا استعمال ہے، کم کا استعمال ہے. اب یہاں تک آپ کو کیا، آپ کو سابقے سمجھ میں آگے؟ سابقے اصل میں ہوتا کیا ہے یا نہیں آیا؟ سابقہ سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا؟